اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہاری عقل میں ان کی زندگی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے ایسی زندگی ان کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، تیسرے درجے میں اللہ نے شہید کا قرآن میں ذکر کیا، پہلے درجے پہ نبی کا ذکر کیا۔ تیسرے درجے والے شہید کی زندگی قرآن کہتا ہے تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی، تو پہلے درجے والے نبی کی زندگی تمہاری عقل میں کیسے آ سکتی ہے؟ حیات ان کی بڑی اعلیٰ ہے، عقلیں عاجز ہیں تمہاری، تم سوچ نہیں سکتے کیسے ہو سکتا ہے بھلا یہ بھی خارجی ہمارے دوست کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقلیں ابھی وہاں تک جا ہی نہیں سکتی، وہ سارا کچھ سکتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا بھی ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اب اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس کی تفسیر میں قاضی شوکانی کو آپ پڑھ لیں، نیل الاوطار اور فتح القدیر، دونوں جگہ پہ انہوں نے حیات النبی کا استدلال کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے تفسیر مظہری میں تینوں تفسیروں کو سکپ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ پھر جب وہ ہم محدثین کے اقوال کی روشنی میں حیات النبی ڈسکس کریں گے وہاں وہ آ جائے گا، ابھی نہیں۔ اچھا ایک بات ہو گئی، قرآن کہتا ہے شہید کون ہوتا ہے؟ زندہ۔ شہید کیا ہے؟ زندہ۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، رزق بھی دیے جاتے ہیں، اللہ اپنی جناب سے انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا وہ رزق کیا ہے آگے چل کے، ابھی نہیں، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، حیات ہے، زندہ ہیں، اور فرمایا تمہاری عقل میں ان کی زندگی آ سکتی؟ تیسری بات فرمایا ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ تین باتیں ہوں گی۔ اب قرآن دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 91 ہے، سورہ بقرہ کی پہلا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، حبیب فرما دیجئے ان کو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے تو رب کے نبیوں کو تم قتل کیوں کرتے تھے؟ یہودیوں سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے افراد کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ فرمایا اگر تم مومن تھے، تم پچھڑوں کو ماننے والے ہو اور وہ تمہارے بڑے تھے، تم کہتے ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، ہم تو بڑا ان کو چاہتے تھے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل میں ہے تو یہودی تھے وہاں پہ، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اور قرآن کے اندر جگہ جگہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ضربت علیہم الذلۃ انما صغفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون، ان پر جو ذلت پڑ گئی کیوں؟ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک تو وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ان کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ انبیاء کو شہید کرنا ان کا وتیرہ تھا، نبی آتے وہ نبی کو قتل کر دیتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 ہے، چھٹا پارہ، فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، لفظ آ گئے بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ان کی طرف رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب کبھی ان کے پاس رسول آتے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو نبی آتے تھے، نبی آ کے حق ہی بتاتے تھے، تو انبیاء کی باتیں کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، فرمایا دو ان میں پارٹیاں بن جاتی تھیں، ایک اس نبی کی تکذیب کرتے، نبی کو جھٹلا دیتے، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ نبی کو قتل کر دیتا۔ اب یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں ہو گئی، چوتھی آیت آ گئی اسی طرح، فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ، چھٹا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 155۔ انبیاء کو قتل کرنا، 4 مقامات آپ کے سامنے میں نے رکھے
جس کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبی آئے کچھ نے جھٹلا دیا، کئیوں نے قتل کر دیا، ان پر ذلت پڑی، نبیوں کو قتل کیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک باقی ساری بات ایک طرف رکھیں، کم از کم جو نبی قتل کیے گئے وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے شہید تو جو شہید کیا جائے وہ کیا ہے؟ تو نبی بھی شہید ہو گئے، نبی کیا ہوئے؟ تو جو نبی شہید ہوئے وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب آگے آ جائیں، آقا کریم علیہ السلام کی حیات یہاں سے کیسے ثابت ہوگی؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی شہادت کا ایک بلند درجہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری عطا فرمائی۔ امام سبکی نے اس پہ بڑا کلام کیا خوبصورت، لیکن میں ادھر نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام بھی شہید ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ کس طرح؟ اس کا ذرا تھوڑا سا اس کو توجہ سے ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات ہے کہ شہید زندہ کیوں ہوتا ہے؟ قتل ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اگر قتل ہونے کی وجہ سے شہید زندہ ہے، قتل تو کافر بھی ہوتے ہیں، وہ زندہ کیوں نہیں؟ اگر زخم لگنے کی وجہ سے شہید زندہ ہوتا ہے تو زخم تو کافر کو بھی لگتے ہیں، وہ زندہ کیوں نہیں؟ تو شہید کو جو زندگی ملتی ہے نہ تو وہ ملتی ہے قتل ہونے کی وجہ سے، قتل محض کی وجہ سے، اور نہ ہی ملتی ہے صرف زخم لگنے کی وجہ سے، بلکہ شہید زندہ ہوتا ہے، مقام شہادت تب بندے کو ملتا ہے، اور وہ زندگی اور حیات جاودانی جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، وہ تب ہوتا ہے جب جوہر شہادت بندے کے اندر پایا جائے، جب اندر لڑنے کا جذبہ پایا جائے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ مسلمان ہے، میدان جنگ میں گیا، صحیح سلامت ہے، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، کسی کافر نے تیر مار دیا، آپ بتائیں وہ شہید ہے؟ بولنے تو صحیح، وہ تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، وہ کہاں سے شہید ہوا؟ شہید وہ ہوگا جس کے اندر شہادت کا جوہر پایا جائے، شہادت کا جذبہ پایا جائے، وہ شہید ہوتا ہے، جس کا دنیا پہ آنا اور اپنا سامان باندھنا، رضائے الہی کے لیے میدان میں جانا، تلوار چلانا، زخم کھانا، بندے مارنا، سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے اندر شہادت کا جذبہ، شہادت کا جوہر پایا جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اب قرآن نے رسول اللہ کا جوہر شہادت قرآن میں بیان ہو گیا۔ 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا زندہ رہنا اللہ کے لیے، میرا دنیا سے جانا اللہ کے لیے، میں جو کرتا ہوں اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں، للہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں، اگر امتی بندہ دل میں شہادت کا جذبہ لے کے چلا جائے، شہادت کا چلا جائے تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ کس طرح؟ اس کے اوپر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث مبارکہ المستدرک علیہ صحیحین کی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر، حدیث نمبر 2429 ہے، اور السنن الکبریٰ بہقی کے اندر حدیث نمبر 18608 ہے، طبرانی کی حدیث نمبر 3418، ابو داؤد اور دیگر حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، حضور نے فرمایا من فصل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا، فماتا، مر گیا، یعنی راستے میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کو کوئی معاملہ بنا، فوت ہو گیا، او قتلا، یا اس کو قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، فہو شہیدن، وہ کیا ہے؟ شہید۔ او وقصہ فرسہ او بعیرہ، اس کی سواری نے اس کو گرا دیا اور گرنے کے ساتھ وہ مر گیا، وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ او لدغتہ حامۃ، کسی زہر والی چیز نے اسے ڈنگ مار دیا، اور راستے میں ابھی میدان جنگ میں پہنچا ہی نہیں، ابھی لڑائی اس نے کی نہیں، لیکن راستے میں کوئی چیز لڑی اور لڑنے سے زہر جسم میں پھیل گیا، فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ شہید۔ آگے کمال ہو گئی، او مات علی فراشہ بأی حتف انشاءاللہ، فرمایا اپنے بستر پر پڑا، کروٹ لے کر پڑا، راستے میں ابھی جا رہا ہے قافلہ، ابھی میدان جنگ میں پہنچے نہیں، دشمن سے لڑائی نہیں ہوئی، لیٹا ہے اور لیٹے لیٹے کی روح نکل گئی،
فرمایا فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، فرمایا یہ بستر پر سویا ہوا مر گیا، شہید بھی ہے، رب نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ حدیث صحیح سے ہمیں پتہ چل گیا جو بندہ دل میں جذبہ شہادت لے کر چلا جائے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 36 ہے، کتاب الایمان باب الجہاد کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں مصطفیٰ میدان جنگ میں جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے، اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر میدان جنگ میں جاؤں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہوں، پھر جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے۔ اب اگر امتی بستر پر پڑا جذبہ شہادت لے کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے، تو جو نبیوں کے تاجدار اپنے دل میں جذبہ شہادت لے کر دنیا سے چلے جائیں اللہ نے ان کو شہادت کی کتنی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہوئی۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے آقا کریم علیہ السلام شہید ہیں۔ یہ ہو گیا شہادت، ایک استدلال ہو گیا نبی علیہ السلام کے جوہر شہادت پر۔ دوسری بات صحیح بخاری حدیث نمبر 4428 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا یا عائشہ تو ما ازال اجد الطعام الذی اکلت بخیبر، فرمایا جو خیبر میں مجھے زہر آلود گوشت کھلایا گیا تھا نا، حضور فرماتے اس کی تکلیف میں مصطفیٰ محسوس کرتا رہا۔ فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذالک السم، یعنی اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے اور اس کی شدت مجھے اب آ کے بڑھ گئی، اور علماء کرام محدثین کرام نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے باتیں فرما کر انہوں نے یہ اس کے اوپر لکھا کہ وہ اس زہر کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام مقام شہادت پر فائز ہو گئے، اور جو مقام شہادت پر فائز ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے، اور شہید کیا ہوتا ہے، اور جو زندہ ہو رب اس کو کیا دیتا ہے۔ تو اگر امتی کو بچھو لڑ جائے اور جسم میں زہر پھیل جائے اور اس سے وہ مر جائے، امتی شہید ہے۔ جس کا کلمہ پڑھنے والے کو زہر آ جانے سے موت مل جائے تو درجہ شہادت مل جاتا ہے، اس نبیوں کے امام کی شہادت کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہو۔ تو یہ احادیث اور یہ قرآن کریم کی آیات طیبہ یہ ہمیں بتاتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے شہادت کا ایک رتبہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام شہید ہیں، اور قرآن کہتا ہے شہید کیا ہوتا ہے، زندہ۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبر میں زندگی عطا فرمائی۔